الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 37 تک سورہ الانفال پارہ 9 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس الا مکاءن سوائے سیٹیوں کے وتصدیہ اور تالیاں بجانے کے، یعنی وہ جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ کفار لوگ آتے اور یہ باہر کعبہ کے باہر کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتے اور کیا کرتے؟ تالیاں۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وہ کہانیوں کی کتابیں لے آیا، کلیلہ دمنہ اور دیگر جو ان کے عربی کے بہت بڑے ماہر تھے ان کی کہانیوں کی کتابیں لے آیا اور آ کے سنانے لگا جناب دیکھو یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو اتنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرما دیا۔ جب وہ ایسا کرتے تھے تو پروردگار نے ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب، پس عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کیا کیا کرتے تھے؟ کفر کیا کرتے، یعنی کفر کی بنا پہ اب تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفار طواف کعبہ بالکل ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ کیا کر کے؟ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی، جس میں بے معنی شور و شغب اور لا یعنی لہو و لعب کے سوا کچھ نہ تھا، نہ تو ان میں ذکر الہی تھا اور نہ ان کو عجز و نیاز جو روح عبادت ہے سے کوئی واسطہ تھا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کہاں سے روکیں؟ اللہ کی راہ سے روکیں۔ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی، ایک فعلی اور ایک مالی۔ ان کی قولی اور فعلی عبادت کی جو کیفیت تھی وہ تو پہلے مذکور ہو گئی، تالیاں بجاتے اور کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے۔ اب ان کی مالی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ مال خرچ کرتے تو ہیں لیکن اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی یاد اور ذکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا اس کا انجام بجز حسرت و ندامت کے کچھ نہ ہوا، آئندہ بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا انجام بھی ایسا ہی حسرتناک ہوگا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و افسوس، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے وہ مال جو اسلام کی مخالفت میں لگایا جاتا ہے وہ انسان کو غالب نہیں کرتا، وہ انسان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ کیا قاعدہ ہمارے سامنے آیا؟ بولیے۔ جو مال اسلام مخالفت میں لگایا جائے، دین کی مخالفت میں خرچ کیا جائے، وہ مال ہمیشہ خرچ کرنے والے کو مغلوب کرتا ہے۔ بظاہر وہ غالب ہوتا ہے، بظاہر وہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بڑا چالاک، بڑا بلند تر، بڑا جناب یہ اور وہ، لیکن ہمیشہ ہوتا کیا ہے؟ وہ مغلوب ہے۔ اب حسین کے مقابلے میں کیا تھا؟ یزید تھا، اور یزید نے اپنا سارا مال اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا، بظاہر لوگوں کے سامنے اسے فتح بھی ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا، شہادتیں بھی بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے کیا؟ مغلوب کے رتبے میں رکھا ہے۔ کس سے رتبے میں رکھا ہے؟ ہاں، تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ مغلوب ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ،
تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، فَيَرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعے کو جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے روز ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ ہو جائیں گے، کافر اور مومن کے درمیان خلط ملط باقی نہیں رہے گا، سب کفار کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی مال و دولت کے جو انبار لٹائے تھے وہ سب رائے گاں گئے، انہوں نے جو کاوشیں اور قربانیاں باطل کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھیں ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، دنیا میں بھی قدم قدم پر انہیں عزیمت اٹھانی پڑی، اور قیامت کے روز بھی انہیں آتش جہنم کہیں دن بننا پڑا۔ ان سے بڑھ کر خائب و خاسر اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے پر ڈالتے جانا یہاں تک کہ ایک ڈھیر کی شکل اختیار ہو جائے، جس طرح ریت کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَيَرْكَمُهُ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَيَرْكَمُ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے نیم جان لاشیں ایک دوسرے پر ڈھیر کر دیے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔